السلام علیکم۔ آئیے ایران کی طرف ایک نظر ثانی کریں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ایران میں اس وقت موجودہ حالات کس طرح کے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں ایران میں شدید احتجاج ہو رہے ہیں جس میں 500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ احتجاج اقتصادی مشکلات اور حکومت کی پالیسیوں کے خلاف شروع ہوئے تھے، لیکن اب یہ حکومت کی مخالف ریلیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے اور شدید کریک ڈاؤن کیا ہے کہ جس میں ہزاروں افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہے، جبکہ ایرانی حکمرانوں نے امریکہ اور اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ مداخلت کریں گے تو ایران ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ احتجاج کی وجہ اقتصادی مشکلات، حکومت کی پالیسیاں، انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ وہی سارا ماحول دوبارہ سے قائم ہو جائے جو آج سے کئی سال پہلے امام خمینی کے دور حکومت میں تھا، کہ جب وہ انقلاب لائے اور انہوں نے لوگوں کو صحیح راہ دکھائی تھی۔ لیکن اب یہ اختلاف دوبارہ سے بڑھ چکا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہی شخص کہ جس کی پہلے حکومت تھی اسے دوبارہ تخت نشین کیا جائے اور سب کچھ اسی کے حکم کے مطابق پھر سے کیا جائے۔ عوام کے اس طرح سڑکوں پہ نکلنے اور احتجاج کرنے کے پر عوام کا اس طرح نکلنا اور لوگوں کے خلاف، حکومت کے خلاف آواز اٹھانے پر عوام کے لیے حکومت کا رد عمل درجہ ذیل ہے۔ حکومت نے انٹرنیٹ بند کر دیا، حکومت نے شدید کریک ڈاؤن کیا اور ہزاروں افرادوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ اس لیے کہ تاکہ عوام کے اس شور پر دباؤ پایا جا سکے۔ در حقیقت عوام یہ چاہتی ہے کہ جو ماحول انہیں پہلے دستیاب تھا وہ دوبارہ سے مل جائے۔ عیش و آرام، کھلے عام، خواتین جو چاہیں وہ کرتی رہے، کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہ ہو اور حکومت کسی بھی چیز سے انہیں منع نہ کرے۔ شراب خوری عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے اور ہر وہ گناہ کہ جس سے اسلام نے منع کیا ہے وہ اس کام کو کھلے عام انجام دے سکے۔ جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایران ایک ریاستی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے جو پوری دنیا میں قائم و فائز ہے، اس لہٰذا وہ اپنے اصولوں کو توڑنے کے لیے کبھی بھی جھکے گی نہیں۔ لیکن عوام کی اس بغاوت کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں ایران کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے اور اب نتیجہ یہ دیکھنا ہے کہ آخر کار کیا ہوگا۔ کیا یہ حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ در حقیقت یہ امریکہ کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ سالوں سے امریکہ ایران کے خلاف ہی رہا ہے، یہ اس لیے کہ ایران ایک شیعہ حکومت ہے، ایران ایک مسلم حکومت ہے اور دنیا جہان میں ایران کی پاور بہت مشہور ہے۔ ہر کوئی دشمن ایران کا سامنے آ کر مقابلہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران میں حکومت کر کے ایران کی پالیسیوں کو حاصل کر کے وہاں سے جتنا بھی آئل ملتا ہے اس سب کو خود درآمد برآمد کر کے اپنی حکومت وہاں جما سکے، جبکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تاریخ میں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے، لیکن اس بار کی یہ جنگ کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ورلڈ وار 3 لگ جائے، اور ایسا ممکن بھی ہے، اس لیے کہ یہ جنگ ایک ایسی جنگ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ حق و باطل کے مقابلے کیے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں کون آخر فتح پاتا ہے، کیا وہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں یا وہ جو اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد فرماتے ہیں، اور ہم سب یہی دعا کریں گے کہ ایران کو فتح و کامیابی حاصل ہو سکے۔ اقتصادی مشکلات، حکومت کی پالیسیاں، انسانی حقوق کی پامالی، عوام کا رد عمل دیکھنے کے بعد حکومت کی جانب سے جو رد عمل آیا ہے انہوں نے فوری طور پر عوام کا طرف سے انٹرنیٹ کو بند کر دیا۔ تمام ایران میں انٹرنیٹ سروس اس وقت بند ہو چکی ہے، شدید کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور جو بھی لوگ حکومت کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں ان سبھی کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گرفتار کرنے کا مقصد فقط عوام کو امن و امان قائم رکھنے کی تلقین کرنا ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے ایک اصول ہوتے ہیں اور جب کوئی ان کو کریک کرتا ہے تو پھر اس کی سزا جیل ہی ہوتی ہے۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایران کو جلد فتح و کامیابی عطا فرمائے اور یہ جنگ ہونے سے پہلے ہی ٹل جائے، کیونکہ اگر ورلڈ وار 3 لگ گئی تو اس کا نقصان دنیا بھر کے مختلف ممالک کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اب آپ سب اپنی رائے کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کون سا ملک جیتے اور کیا ہو۔
اس لیے کہ عوام کی رائے جاننا بھی ضروری ہے۔ Subscribe for more videos.